آج نہیں تو کل وہ سب کچھ جو ابھی تک لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ناممکن ہو چکا ہے، لیکن یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے بہترین انتظامات کر رہے ہیں۔ جو ابھی تک آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے ادھوری کہانی کو مکمل کہانی بنا دینا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ کیسے معجزات ہوتے ہیں، کن کے لیے ہوتے ہیں، یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانیوں کے انتظامات کر دیتے ہیں جو اللہ پاک سے بہترین گمان رکھتے ہیں۔ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں سے آواز آ رہی ہو کہ نہیں ابھی کچھ ہونا باقی ہے، تو آپ نے پھر بھی دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے بہترین مانگنا ہے، کیونکہ گمان والے کے گمان بہترین ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معجزات بھی اتنے ہی بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور لا حاصل حاصل ہو جاتا ہے۔ جب توکل کی بات آتی ہے تو اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں اور آسانیوں کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کام ہے آپ دعا کریں، یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، بس یہ سوچئے کہ اللہ پاک نے جب عطا کرنا ہے تو ناممکن ممکن ہو جانا ہے اور لا حاصل حاصل ہو جانا ہے۔ اللہ پاک جب کن فرما دینے پر آ جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں سے معجزات ہونے لگ جاتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے توکل، یقین اور صبر، وہاں سے معجزات ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی، آپ کے لیے ناممکن ممکن ہو جائے گا اور جو ابھی تک لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے بس دعا کرنی ہے، یقین سے مانگنا ہے، توکل کرنا ہے اور پھر آپ نے خود حیران ہو جانا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چاروں طرف سے اندھیرے کیوں نہ نظر آ رہے ہوں تو پھر بھی تم دعا کرو اور دعا ہی تمہیں تمہاری قبولیت کی منزل کی جانب لے جاتی ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے اللہ پاک تو اس وقت بھی سن رہے ہوتے ہیں جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ بس آپ نے توکل سے مانگتے رہنا ہے اور پھر آپ نے خود حیران ہو جانا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک انتظار کرتے ہیں اس وقت تک انسان کا کہ وہ کس طرح ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا آتا ہے میرے پاس یا بھٹک جاتا ہے۔ اللہ پاک سے ہر وقت شکر ادا کرتے ہوئے دعا کیا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ کیسے ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، بس یہ سوچئے کہ جب کن فرما دیا جائے گا نا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو بہترین انتظامات کر دینے پر قادر ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مانگو تو صحیح، میں تمہیں بہترین کر کر عطا کر دوں گا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بس آپ کا کام ہے کہ آپ مانگیے توکل سے، صبر سے، یقین سے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی ادھوری کہانی مکمل کہانی بن جاتی ہے۔ بس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے نا وہاں ایک بار پھر سے یقین سے، صبر سے، توکل سے مانگ لیجئے، کیونکہ ناممکن ممکن کسی بھی لمحے میں ہو سکتا ہے اور لا حاصل کسی بھی لمحے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ بس آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں، توکل سے مانگیں اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح سے آسانیوں کے انتظامات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी 2 मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौजज़ात कर देने पर कादिर है। फ़िक्र ना किया करें, ये मत सोचा करें कि कैसे होना है, किस तरह से होना है। बस ये सोचिए कि अल्लाह पाक ने कुन फरमाना है और सब कुछ हो जाना है। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज की जो बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? आपी, मैं आपको अपनी खुद की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ और अपनी बहन की भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी मिरेकल स्टोरी बताऊँगी। मेरी ज़िंदगी में आप ही बहुत परेशानियाँ आई, बहुत मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे अपने करीब किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मुझे 5 वक्त नमाज़ों की तौफीक और तहज्जुद की तौफीक अल्लाह पाक ने अता की। तो आप ही होता कुछ यूँ है 2019 की उस टाइम आप ही मुझे जो है एक डिजीज़ डायग्नोस हो गई थी, जिसको आप ही एपिलेप्सी कहा जाता है। और ये आप ही फिट्स के दौरान जो है इंसान को इस हद तक ख़त्म कर देती है कि इंसान के जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रहती, उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में ही नहीं रहती है। तो मेरे साथ आप ही ये वाक़या हुआ और इस चीज़ ने मुझे आप ही हिला कर रख दिया। बस आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस दौरान। मेरे घर वाले हर वक्त मेरी फ़िक्र करते रहते थे, सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, क्या करेगी। लेकिन बस अल्लाह ताला से मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियों के इंतज़ामात ज़रूर करेंगे। अब आप ही ऐसा था कि वो टाइम ही ऐसा था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन था पूरे मुल्क में कि हर तरफ हर इंसान को सिर्फ अपना ही होता था कि उस इंसान की खैर हो, क्योंकि आप ही वो सिचुएशन ही एक पैंडेमिक चल रही थी और हर इंसान आइसोलेट होकर घर बैठ गया था। अब आप ही एक तरफ वो डिप्रेशन, दूसरी तरफ मेरे घर वालों को जब मेरे इस बारे में पता चला तो उन लोगों को आप ही कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मेरी अम्मी ने मेरा गम ले लेकर खुद को ख़त्म कर दिया था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। बस आप ही इसी सिचुएशन के बाद जो है अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते थे। और आप ही शुक्र अल्लाह पाक का, मैं जो हूँ शुरू से ही 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और अल्लाह पाक ने हमेशा मेरे लिए आसानियाँ ही की हैं। बस आप ही इसीलिए अल्लाह ताला ने कह लें कि मुझे उस परेशानी और मुश्किल वक्त में संभाल कर रखा। अब आप ही मेरी अम्मी से एक छोटी सी मिस्टेक हुई, जैसे कि वो माँ है तो वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थी, काफ़ी परेशान रहती थी। तो उनकी एक दोस्त है, जगह है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ जाकर जो है हिसाब वगैरह लगाते हैं और देखते हैं कि बेटी के साथ क्या मामला है, अचानक से ये सब कुछ क्यों हो गया। अब आप ही मेरी अम्मी को आंटी जो है वहाँ लेकर चली गई। ऐसा था कि जब मेरी अम्मी वहाँ गई हैं तो उन्होंने आप ही मेरी अम्मी को कुछ अजीबो गरीब चीज़ें दे दी और कहना शुरू कर दिया कि हर जुमेरात को ये चीज़ अपने घर में जलाओ। और इसी तरह से आप ही मेरी अम्मी को उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया। अम्मी जो है बेचारी मेरी तकलीफ को देखते हुए फिर जो करना चाह रही थी वो वही कर रही थी। तो बस फिर आप ही को समझ ही नहीं आ रही थी कि करें तो करें क्या। अब आप ही अम्मी जो है हर वो चीज़ कर रही थी जो अम्मी के दिमाग में आती थी। अम्मी को कोई कहता था यूं कर लो, अम्मी वो करने बैठ जाती थी। अब जैसे कि वो आंटी जो हैं जिनके पास लेकर गई, उन्होंने कहा कि जुमेरात को अपने घर में कुछ जलाओ, तो उन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया। अब आप ही अम्मी मेरी बेचारी जो है इस हद तक शिर के रास्ते में जा चुकी थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिन रात उन्होंने एक कर दिया कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, सारा मामला ठीक हो जाए, मेरी सेहत ठीक हो जाए। और इसी तरह से जो है अल्लाह पाक से आप ही मैं दुआ करती थी, क्योंकि आप ही मेरा यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पर था और मुझे इस बात पर भरोसा था कि जो कुछ करना है वो तो अल्लाह ताला ने करना है, किसी इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। बस आप ही यही दुआ थी अल्लाह ताला से और अल्लाह पाक से मैं मदद मांगती आ रही थी। अब आप ही एक दिन मेरी अम्मी को जो है उन्होंने दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये कुछ चीज़ें हैं, मज़ीद आप ये कर लें और उसके बाद आपकी बेटी
ने ठीक हो जाना है और जिन्होंने जादू किया है वो भी आपके सामने वाज़िया हो जाएंगे। यहाँ पर आप ही एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जो अल्लाह पाक के नेक लोग होते हैं और जो आप ही इस चीज़ को प्रॉपरली जानते हैं, वो कभी भी आप ही किसी पर नहीं बात करते, चाहे इल्ज़ाम ही क्यों ना हो या उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से अगर मालूम पड़ भी जाए, आप ही वो फैमिली क्लैशेस जो हैं वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई ऐसे कहे कि उसने किया है ये यूं है, तो उस बात पर ना जाएं। अल्लाह वाले लोग जो है आप ही इन चीज़ों में यही चाहते हैं कि कभी किसी के घर में कोई गलत फहमी ना हो। अम्मी जो है वो उनके खिलाफ हो गई जिनके बारे में उन्होंने बताया, अलबत्ता उन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं था। अब आप ही वो लोग तो रैंडमली हमारे घर आए और उन्होंने आकर मेरी अम्मी से मेरा कहीं प्रपोजल मांग लिया। अम्मी को गुस्सा आया और अम्मी ने कहा कि तुम लोग ही तो मेरी बेटी पर सब कुछ करने वाले हो, तुम लोग की वजह से आज मेरी बेटी इस तकलीफ में है, इस अजियत में है और तुम लोग कह रहे हो मैं तुम लोग को रिश्ता दे दूं। सवाल ही नहीं है कि मैं तुम लोग को रिश्ता दूं। तो ऐसा था कि मेरी बड़ी ताई थी और आप ही वो बहुत अच्छी थी, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अम्मी के दिल और दिमाग में उन्होंने गलत फहमी डाल दी थी, तो इस वजह से अम्मी ने आप ही उस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आप ही बेसिकली वो रिश्ता जो है उनके बेटे की तरफ से आया था क्योंकि वो मुझे पसंद करते थे और आप ही उन्होंने भेजा था। खैर आप ही ये मामला जो है यूं आप ही ख़त्म हो गया। आप ही मेरी ताई जान बहुत अपसेट हुई और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को हमेशा अपनी औलाद समझा है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ऐसा जुल्म कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन आप ही अम्मी को कौन समझाता, अम्मी के दिल और दिमाग में तो गलत फहमियाँ छा चुकी थी। बहरहाल आप ही यूं जो है वक्त गुजरने के साथ साथ आप ही एक दिन मुझे उनके बेटे ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये रिश्ता जो है मैंने खुद भेजा था क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अपनी जॉब की तलाश में था और ये सोचता था कि जैसे ही जॉब हो जाएगी तो मैं रिश्ता भेजूंगा। रिश्ता भेजा है तो आगे से मुझे ये रिस्पांस मिला। मैंने कहा कि देखे पहली बात है कि मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मेरी ये तबीयत का मसला है, ये मामला है और अम्मी को किसी ने कह दिया कि इस तरह आपकी अम्मी जो है वो मेरे पर कुछ करवा रही हैं, तो ये सारी गलत फहमियाँ वहाँ से शुरू हुई हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक हाफिज कुरान हूँ और मेरे घर वाले ऐसा कैसे सोच सकते हैं, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ज़बान से एतराफ़ कर लिया है तुम्हारे सामने, और क्या चाहिए। अगर ये बात है कि तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता नहीं देना तो ना दे, कम से कम ऐसे घटिया इल्ज़ाम तो ना लगाएं। क्योंकि आप ही उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बस आप ही मुझे ये कहा कि देखो मैं अल्लाह ताला से तुम्हें आज के बाद मांगूंगा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी मानती हैं या नहीं मानती, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। और आप ही मेरे अब्बू जो हैं वो उनके चचा लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि चचा जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला से मांगता हूँ, मांगता रहूँगा और आगे भी जो होना है वो अल्लाह पाक को बेहतरीन पता है और अल्लाह ताला मेरे हक में आसानियाँ करेंगे। बस आप ये सारा मामला जो है उस टाइम पर मेरे सामने आया, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुई कि अम्मी ने ऐसा किया तो किया क्यों, अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आप ही मैंने जो है अम्मी से कुछ भी नहीं कहा और मैं खामोश रही। अब आप ही जो मेरी बहन है उनको मैंने आप ही ये बताया और उस टाइम पर आप ही उनकी भी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी क्योंकि आप ही वो अपनी यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती थी और उनकी फैमिली जो है वो मान नहीं रही थी। खैर आप ही मैंने इस बात के बारे में जब अपनी बहन को बताया तो उसने मुझे कहा कि देखो मोहब्बत करने वाले बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं और अगर तुम्हें कोई मोहब्बत करने वाला इंसान मिल रहा है, तुम्हारी इस कंडीशन के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, तो अम्मी को जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही अब अम्मी को कौन समझाता, अम्मी तो आप ही अपनी दोस्त के कहने पर उनके पास जा चुकी थी जो आप ही अम्मी को गलत रस्तों पर लगाए जा रहे थे, कभी कोई रास्ता तो कभी कोई रास्ता। बहरहाल आप ही यूं जो है मेरी बहन ने कहा कि चलो मैं कुछ करती हूँ, अम्मी को समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। अब आप ही यूं जो है मेरी बहन ने अम्मी से वैसे ही बात की कि अम्मी आपने ताईजान के साथ कुछ ज़्यादा सख्ती से बात नहीं कर दी और आपको जो है थोड़ा सोचना चाहिए था, वो क्यों ऐसा करेंगी। अब आप ही मेरी अम्मी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अम्मी बात बात पर ये कहने लगी हो ही नहीं सकता, ये तुम कह रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम लोगों का दिमाग को भी उसने बंद कर दिया है और अपनी तरफ कर दिया है। जैसे कि आप ही जाहिर है ऐसी बातें ख़ानदान में आ जाए तो गलत फहमियों पर गलत फहमियाँ पड़ती रहती हैं। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए लेकिन मेरी तबीयत जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी और आप ही मैंने अब अपनी स्टडीज़ भी बीच में ड्रॉप
کرتی تھی، آپ ہی میری صحت میرا ساتھ ہی نہیں دیتی تھی تو میں کیا اسٹڈیز کرتی۔ آپ یوں جو ہے ٹائم تو گزرتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کہاں گئے، اور آپ ہی وہ جو ہیں مجھے دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ اس کے گھر والے ہمارے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اور بہترین کرنا ہے۔ بس آپ ہی یہی دعا تھی ہر وقت ان کی زبان پر، اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے نماز تہجد کے بارے میں بتایا، اور اس دن کے بعد سے تو وہ تہجد بھی پڑھنے لگ گئے، تہجد گزار ہو چکے تھے، آپ ہی بہترین مانگتے تھے۔ بس آپ ہی یہی دعا تھی ان کی کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے میرے لیے کوئی ایسا معجزہ کر دے۔ خیر آپ ہی دنوں امی ابو نے عمرے پر جانے کا پلان کیا، اور آپ ہی اس طرح سے میرا بھی دل تھا کہ میں عمرے پر جاؤں، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ویزے کے لیے بھی اپلائی کیا اور ہمارا ویزا جو ہے وہ لگ گیا، اور پھر آپ ہی ہم لوگ جو ہے عمرے پر گئے۔ آپ ہی جب ہم عمرے پر گئے ہیں تو اللہ پاک نے آپ ہی یوں جو ہے میرے لیے معجزہ کیا کہ میں وہاں پر اتنا رو رہی تھی، تہجد کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا بہترین ہے۔ آپ ہی وہاں پر جب امی گئی ہیں تو امی بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ طواف کرنے کے بعد ایک آنٹی بیٹھی ہیں، اور انہوں نے امی سے کہا کہ جو بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، کسی پر الزام لگانا بری بات ہوتی ہے۔ امی نے کہا کہ میں نے کون سا الزام لگایا ہے، اور آپ ہی وہ جو ہے کسی اور کنٹری کی خاتون تھی، انہوں نے امی کو آپ ہی ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک چیز سمجھائی، اور امی بھی حیران کہ ان کو سب کچھ کیسے پتا چلا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو معجزے ہوتے ہیں نا۔ آپ ہی امی کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ واقع میں ہی ایک غلط رستہ ہے، اور امی نے اس ٹائم پر آپ ہی مجھے آ کر یہ بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں طواف کر رہی تھی، اور طواف کے بعد ایک خاتون میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ سمجھ ہی نہ آئی امی کو، میں نے کہا کہ میں آپ کو بار بار کہتی تھی کہ یہ ایک غلط رستہ ہے، آپ اس غلط رستے کو ایکسپٹ مت کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ نے بلا وجہ تائی جان پر الزامات لگائے۔ بس آپ ہی امی کو بہت احساس ہوا، اور امی نے حرم پاک میں ہی بیٹھ کر تائی جان کو کال کی، اور رو رو کر ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اتنا بڑا الزام تم پر لگایا، میں غلط رستے میں تھی، بیٹی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر میرے لیے یہ معجزہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت بتا دی ہے، بس دعا کرو میری بیٹی کی تکلیف ختم ہو جائے۔ خیر آپ ہی تائی جان نے اپنے دل کو بڑا کیا، اور انہوں نے امی کو تسلی دی کہ دیکھو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کی محبت ہے، میرا بیٹا اسے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یقین کرو اتنے رشتے آئے ہیں اس سال کے دوران، لیکن پھر بھی اس نے کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی۔ اب تم بھی اپنے دل کو صاف کرو، اور میں بھی اپنے دل کو صاف کرتی ہوں، اس چیز کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ ہی اللہ پاک کے گھر میں بہترین مانگا، استخارہ بھی آپ ہی میں نے انہی دنوں کیا جب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی، بہت پازیٹیو آنسر تھا، اور یوں آپ ہی جنہوں نے مجھ سے محبت کی انہوں نے اللہ پاک سے مجھے مانگا، اور عمرے سے آنے کے 15 دن بعد ہی اللہ پاک نے مجھے آپ ہی ان کا محرم بنا دیا، اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آپ ہی معجزہ کیا، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ سارے رستے آسان کر دیے۔ میں تو آپ ہی کہیں نہ کہیں ہمت ہار چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین رستے کھول دیے، اور سب کچھ بہترین ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ ہی بس سب کا نصیب بہت بہت اچھا کریں، اور بہت ساری خوشیاں اللہ پاک سب کو عطا کریں۔ قرت آپ ہی اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کے لیے آسانیاں کریں، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات کریں۔ بس اپنی دعاؤں میں قرت آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پاک مجھے خیر سے اولاد ہی خوشی بھی عطا کریں۔ آپ ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ جب تکلیف میں تھی، پریشان تھی، تو میری آپ ہی روٹین یہ تھی کہ میں درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور آپ ہی جب میں حرم پاک میں بھی گئی تو وہاں پر بھی ایک لڑکی مجھے ملی، اس نے بھی مجھے کہا کہ تم درود ابراہیم پڑھا کرو، میرے لیے درود ابراہیم پڑھنے سے معجزہ ہوا ہے۔ جب آپ ہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہم گئے ہیں نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دیکھو یہاں پر یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور واقع میں ہی آپ ہی اللہ پاک کے گھر میں ہمارے لیے معجزہ ہوا، اور ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ
سب کے لیے آسانیاں کریں، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ابھی بھی میری وہ سیم کنڈیشن نہیں ہے جیسے پہلے تھی، لیکن پھر بھی آپ ہی 3 مہینے 4 مہینے بعد جو ہے مجھے ایک اٹیک اس طرح کا آتا ہے جو کہیں نہ کہیں مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میں آپ کی ویڈیوز کے تھرو جو ہے اللہ الصمد اور سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی بھی دی ہے اور میرے لیے آسانیاں بھی ہوئی ہیں۔ آپ ہی جب میں عمرے پر گئی تو میری بہن بھی ساتھ تھی، تو ان کے لیے یہ معجزہ ہوا کہ آپ ان کو وہ پسند کرتی تھی، آپ ہی ان کی دعا کو بھی قبول کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میری بہن کا نکاح بھی جو ہے ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم دونوں بہنوں پر، اور آپ ہی نامکمل کہانیاں ہماری مکمل ہوئی ہیں، اور اللہ پاک کے گھر میں ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ بس آپ ہی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم بہنوں کے لیے آسانیاں کرے، بہترین طریقے سے معجزات ہوں، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، صحت تندرستی عطا کریں، اور آپ کے لیے آپ کی بہن کے لیے اللہ پاک خیر کریں، بہترین انتظامات ہوں۔ اور میری پیاریوں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بن مانگے عطا کر دیتے ہیں، تو مانگنے پر بھی اللہ پاک وہ سب عطا کر دے جو ہمیں چاہیے۔ اللہ پاک تو بے شک آپ بہت محبت کرتے ہیں، تو میری پیاریوں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے گمان کو اچھا رکھیے، اچھا سوچیے، اللہ پاک سے بہترین مانگیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور میری پیاری اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ میں آپ کو اپنی خود کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھ پر 13 سال بعد کرم کیا ہے۔ میری شادی کو 13 سال ہو چکے تھے، میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے جو ہے بیبی کنسیو نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اس دوران بہت زیادہ ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی لے رہی تھی، لیکن میں ہمت ہار چکی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ایک دن دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیجئے، سب کے گھروں میں یہ خوشی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی یہ خوشی عطا کر دیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پر خود بخود ریکمنڈیشن میں آئیں، اور اس میں کافی ساری میریکل سٹوریز تھیں، تو جب میرے ہسبینڈ نے آپ کی سٹوریز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ تم بھی سورہ یوسف پڑھو، میں بھی انشاءاللہ تہجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھ کر دعا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے دونوں نے مل کر سورہ یوسف 4 ماہ اکٹھے پڑھی، اور اسی طرح تہجد کے وقت میں 1 مرتبہ پڑھ رہے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ ایئر ہمیں بہت ہی پیارا سا بیٹا دیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ آپ پلیز یہ سٹوری کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ان سب کو ہمت دیجیے گا کہ ہمت نہ ہارے، اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معجزات کرتے ہیں، اور آسانیوں کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے اپنے گمان کو اچھا رکھیے، اللہ پاک آپ ہی ان سب کو اولاد کی خوشیاں عطا کریں جو اولاد کی دعا کے لیے آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے، اور آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کے نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور سبحان اللہ 13 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے ان پر کرم کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری وہی بات ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، اور یہ مت سوچا کریں کہ کیسے ہوگا، کیونکہ جو انتظامات ہونے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہونے ہیں، اور آپ کو بھی نہیں پتا چلنا کہ کیسے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گمان کو اچھا رکھیے، اللہ پاک سے بہترین مانگیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے معجزات کرے، اللہ پاک نے جنہیں پیارا سا بیٹا دیا ہے اس کی خوشیاں جو ہے اللہ پاک ان کے نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور اللہ پاک جو ہے میری پیاری بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی معجزات کریں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، ساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔